نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مکتوب نمبر 39۔ یہ مکتوب بھی شیخ چتری کی طرف ارسال فرمایا، اس بیان میں کہ کام کا دار و مدار دل پر ہے، محض ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اسی قسم کے دیگر امور کے بارے میں حق سبحانہ و تعالی حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جو کجیے چشم سے پاک ہیں، اپنے غیر سے ہٹا کر اپنی پاک جناب کی طرف توجہ نصیب فرمائی۔ کام کا دار و مدار دل پر ہے، اگر دل حق سبحانہ و تعالی کے غیر کے ساتھ پھنسا ہوا ہے تو خراب اور ابتر ہے۔ محض ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کوئی کام نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف التفات کرنے سے دل کو بچانا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے ان کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، یہ دونوں امور ضروری ہیں۔ یہ دونوں امور ضروری ہیں۔ بدنی اعمال صالحہ کے بجا لانے کے بغیر دل کی سلامتی کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ جس طرح اس دنیا میں بغیر بدن کے روح کا ہونا متصور نہیں ہے، اسی طرح بدنی نیک اعمال کے بغیر دل کے احوال کا حاصل ہونا محال ہے۔ بہت سے ملحد یعنی بے دین اور گمراہ لوگ اس زمانے میں اس قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام والتحیہ کے صدقہ میں ہم کو ان کے برے اعتقادات سے نجات بخشے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ چھوٹا سا خط ہے لیکن بہت ہی اونچا مضمون لکھا ہوا تھا اس میں، تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، عمل کرنا آسان کرے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ذاتی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ نمبر 2، رات کی تاریکی میں ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک کھاری پانی کو میٹھا کر دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ دوسرے کی اس کے 10ویں حصے تک نہ جاتی تھی۔ اتنی دور سے آواز سن لیتے تھے کہ دوسرا اتنی دور سے نہیں سن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں مگر دل بیدار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جس راستے سے گزر جاتے اس کی فضاؤں میں مہکتی خوشبو سے لوگ
معلوم کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات کو کبھی کسی نے زمین پر نہیں دیکھا۔ ان کو زمین نگل لیتی تھی اور وہاں سے مشک کی خوشبو مہکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ختنہ لیے ہوئے، ناف کٹے ہوئے اور پورا جسم ہر طرح کی آلودگی سے پاک صاف تھا۔ زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اور انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسا نور چمکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو اس سے شام کے شہر نظر آئے۔ بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا کرتا تھا۔ درخت کے نیچے آتے تو اس کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہونے کی حالت میں وہ لید اور پیشاب نہیں کرتا تھا۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے گئے۔ معراج صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ قیامت کے دن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اتنا اور کسی کو عطا نہ ہوگا۔ قبر سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لوائے حمد یعنی حمد کا پرچم دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بنی آدم اس پرچم تلے جمع ہوں گے۔ تمام انبیاء بھی اپنی امتوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلیں گے۔ دیدار الہی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگی۔ پل صراط سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے۔ تفسیر عزیزی۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی اعلیٰ درجہ نصیب کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ابھی دنیا کے اندر جیسے مختلف چیزوں کے نسخے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی یہ والا جو نسخہ ہے یہ دماغ کی طاقت کا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو نسخہ ہے یہ جوڑوں کے درد کا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو نسخہ ہم نے بنایا ہے یہ نظر کی تیزی کا ہے۔ تو دنیا کے اندر مختلف قسم کے علاج کے اعتبار سے نسخے چلتے ہیں۔ ایسے ہی ایلوپیتھک میں بھی، انگریزی دوائیوں میں بھی، جیسے ایک بڑی مشہور، جیسے ایک مثال کے طور پر وٹامن ہے سربیکس زی کے نام سے۔ اب اس کے نسخے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نسخے میں مثال کے طور پہ یہ ہوگا کہ جی اس کے اندر وٹامن سی وہ 500 ملی گرام ہے، اور اس کے اندر زنک جو ہے وہ 20 ملی گرام ہے، اور اس کے اندر جو وٹامن B1 ہے وہ 10 ملی گرام ہے، وٹامن B2 جو ہے وہ 8 ملی گرام ہے، B3 اتنے ملی گرام، B6 اتنے ملی گرام۔
تو وہ جو 5-6 چیزیں جب ملتی ہیں، ان کی مخصوص مقدار ایک ملتی ہے، تو اس سے اس سربیکس زی کا نسخہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی جیسے ہمارے ہاں نزلہ زکام ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں عام طور پہ جیسے پیناڈول سی ایف چلتی ہے یا ایرینیک فورٹ چلتی ہے۔ اب پیناڈول سی ایف کا نسخہ بنتا ہے 500 ملی گرام، اس کے اندر پیراسیٹامول ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے تقریباً 60 گرام اس کے اندر سوڈو ایفیڈرین ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ملتی ہیں تو پیناڈول سی ایف کا نسخہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دنیا کے اندر نسخے بنائے جاتے ہیں، اس نسخے کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں، ان اجزاء کی ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے، تو جب ان اجزاء کو اس کی مخصوص مقداروں کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے تو کبھی گھٹنے کے دردوں کا نسخہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی ملٹی وٹامن کا نسخہ بن جاتا ہے، کبھی وہ خمیرہ بن جاتا ہے، اور کبھی وہ کوئی سیرپ بن جاتا ہے۔ اور یہ جو نسخے بنتے ہیں، جو دوائی بنتی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ کرونا کی ویکسین ہی ہے، تو اب جب کرونا کی ویکسین کو مارکیٹ کے اندر لانچ کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر کرونا کی ویکسین لوگوں کو لگانے کا اعلان کیا گیا، تو کسی بھی ویکسین کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے، کسی بھی میڈیسن کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے بہت لمبے چوڑے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے کلینیکل ٹرائل کیے جاتے ہیں، یعنی مختلف لوگوں پر، مختلف ایج گروپ والوں پر اس میڈیسن کو، اس دوائی کو آزمایا جاتا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں پر ایک چیز کو، میڈیسن کو، کسی بھی ویکسین کو، کسی بھی انجیکشن کو جب سینکڑوں ہزاروں لوگوں پر ایک لمبے عرصے تک آزمایا جاتا ہے، اور اس کے پھر ریزلٹس کا، سائیڈ ایفیکٹس کا جب پورا اس کا ایک ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، تو ایک لمبے عرصے کے بعد اس نسخے کو منظور کر کے اس کو دنیا کے اندر لانچ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے جو صوفیاء ہیں، ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے جو اللہ والے ہیں، انہوں نے اس چیز پر ریسرچ کی کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ولی کیسے بن سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف تجربات کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اللہ پاک نے ان کو جو بصیرت اور جو فراست عطا فرمائی تھی اس کی روشنی میں انہوں نے کچھ چیزوں کو متعین کیا، اور پھر ان چیزوں کو متعین کر کے اپنے مریدین پر، اپنے سے تعلق قائم کرنے والوں پر اس چیز کو امپلیمنٹ کیا، اس کا ان پر اطلاق کیا، ان کو اس کے مطابق چلایا۔ تو ہمارے حضرات نے، ہمارے مشائخ نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہم نے کچھ چیزیں جو ہم نے سوچ کر طے کی تھیں، جب ہم نے اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو ان پر چلایا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کو یا ہمارے ساتھیوں کو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت بھی نصیب ہوئی، اور وہ لوگ اللہ والے بنے۔ اب اللہ والا انسان کب بنتا ہے؟ کہ جب انسان کو، اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اس بندے سے محبت ہو جائے۔ جو محبت ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی۔ تو بندے کو ہو اللہ پاک کے ساتھ محبت، اور اللہ پاک کو ہو اپنے بندے کے ساتھ محبت،
تو جب یہ محبت کی دونوں جو ہے نا وہ ڈائمینشنز یا سائڈز جمع ہو جاتی ہیں تو ایسا آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرات نے، ہمارے اللہ والوں نے، ہمارے مشائخ نے بھی ولایت کا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ والا بننے کا ایک نسخہ تیار کیا، اور پھر اس نسخے کے مطابق اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو وہ نسخہ استعمال کرایا۔ تو جب لاکھوں کروڑوں انسانوں کو وہ نسخہ استعمال کرایا ہمارے مشائخ نے، تو اللہ کے فضل سے پھر وہ جو نسخہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا نسخہ کے نام سے تصوف کے سلاسل میں وہ رائج ہو گیا۔ اب جیسے پیناڈول سی ایف کے اندر 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایسے ہی سرویکس زی کے اندر 5-6 چیزیں ہوتی ہیں، یا ایسے ہی ہم کوئی معجون بناتے ہیں، کوئی خمیرہ بناتے ہیں تو اس کے اندر 5-6 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو 5-6 قسم کے اس کے اندر اجزاء ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے حضرات نے جب ایک انسان کو اللہ والا بنانے کا، اللہ کا ولی بنانے کا جو تھا نا وہ پرسکرپشن یا نسخہ وہ جب تیار کیا، تو ظاہر ہے جیسے پیناڈول سی ایف کے کچھ اجزاء تھے، سربیک زی کے کچھ اجزاء تھے، ایرینیک فورڈ کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی جو ہے وہ سینگو بیان جو سیرپ ہوتا ہے، کیپسول ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں، تو ان اجزاء کے ملنے سے وہ میڈیسن تیار ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان اللہ والا بنے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے اور اللہ پاک کو اپنے اس بندے سے محبت ہو جائے، تو ہمارے مشائخ نے اس کا جو نسخہ بنایا اور اس کو لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اس کے جو ہے نا وہ کلینیکل ٹرائلز بھی کیے۔ جیسے کرونا کی ویکسین ہے، وہ مارکیٹ میں لانچ ہونے سے پہلے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے اوپر اس کا تجربہ ہوا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آئی۔ تو اسی طرح سے ہمارے مشائخ نے جو نسخہ ولایت بنایا ہے یا جو اللہ کا ولی بننے کا نسخہ تیار کیا ہے، اس نسخے کے 5 اجزاء ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے جو ہمارے مشائخ ہوتے ہیں، جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی مجالس میں، ان کی کتابوں میں نا کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں ہوتے۔ آج کم قسمتی سے نا ہماری نسل کو، ہماری قوم کو، امت کو نا دین کے نام پر، دین اسلام کی تعلیم تشریح کے نام پر کچھ نا مخصوص فلسفوں کے اندر پھنسا دیا گیا ہے۔ تو جو اسلام ہے، جو دین ہے نا، وہ کچھ فلسفوں کا نام نہیں ہے، کچھ تھیوریز کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے نا وہ ایک عملی چیز ہے۔ تو اب وہ جو ہمارے مشائخ نے اس کے جو 5 جو ہے نا وہ اجزاء جو اس کے اندر ڈالے ہیں نا نسخہ ولایت کے اندر یا ولی اللہ بننے کے نسخے کے اندر جو 5 اجزاء ہیں، اس کے اندر پہلا جو جز ہے وہ ہے کہ جو شیخ کی طرف سے ذکر کا جو سبق یا مراقبہ بتایا جائے اس کی پوری پابندی کی جائے۔ تو یہ اس نسخہ ولایت کا نا پہلا جز ہے۔ اور اس نسخہ ولایت کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرنا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو ہمارا ڈاکٹر کے پاس جانے کا جو مقصد ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، وہ اس سے کوئی ملکی سیاسی حالات پر رہنمائی لینے کا نہیں ہوتا۔ ہم اس کے پاس اپنے جسمانی علاج کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یا ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس ہمارا جانے کا جو مقصد ہے وہ ہم اس سے نا IT سیکھنے نہیں جاتے،
ہم ڈاکٹر سے جسمانی علاج کرانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر ہم ڈاکٹر سے موٹر سائیکل چلانا یا کار چلانا نہیں سیکھتے، اس سے جسمانی بیماریوں کا علاج کراتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں، جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جب انسان اپنے شیخ سے بیعت ہوتا ہے، کسی روحانی سلسلے میں داخل ہوتا ہے، تو روحانی سلسلے میں داخل ہونے کا، شیخ سے بیعت کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی روحانی اصلاح ہوتا ہے. اپنے اندر سے تکبر، عجب، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، دنیا کی محبت، اللہ کی ذات سے غفلت، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرنا، اب شیخ کی صحبت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق مضبوط بنانا. اب انسان اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے لیے وقت بھی فارغ کرتا ہے، اس کو فیس بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے پاس گیا تو اس کے پاس جا کے جو ہے نا وہ آٹے دال کے بھاؤ کی باتیں کرتا رہا، پٹرول بجلی گیس کے مہنگے ہونے کی باتیں کرتا رہا، ٹھیک ہے نا، اور جناب ملکی سیاست کے اتار چڑھاؤ پر بحث مباحثے کرتا رہا، یا جناب اس کو جو ہے نا وہ سونے کا ریٹ اتنا بڑھ گیا، اتنا کم ہو گیا، اس کی باتیں کرتا رہا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈاکٹر کی صحبت اختیار کیے ہوئے نہیں ہے. ڈاکٹر کی صحبت اختیار کرنی تھی جسمانی بیماری کے علاج کے لیے. تو اسی طرح سے شیخ کی صحبت اختیار کرنی تھی اپنی روحانی بیماری کے علاج کے لیے، نہ کہ ایران توران کے قصے ہانکنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا جو ہے نا، پہلا کیا تھا کہ جو شیخ نے ذکر بتایا، جو مراقبہ بتایا، اس کی پوری پابندی کی جائے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر اپنے شیخ کی صحبت اختیار کی جائے اپنی روحانی، ظاہری، باطنی اصلاح کی نیت سے. تو اب یہ اس کو ہمارے مشائخ نے اس طرح ہی فرمایا. ہمارے ایک یو کے کے اندر ہیں، ایک لیسٹر شہر ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ کہ ہمارے بڑے اللہ والے ہیں، وہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بات فرمائی تھی. وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو، اور شیخ سے بیعت ہو کر وہ اپنی دنیاوی چیزوں کے بارے میں تو مطلب فکر مند ہے، اور دنیاوی چیزوں کے بارے میں مشورہ کرتا ہے، فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک جیولر ہے، تو اب ہم جیولر کے پاس اپنا جوتا ٹوٹا ہوا مرمت کرانے کے لیے لے جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی یہ مثال ہوتی ہے کہ ایک انسان نے بیعت کی ہے، روحانی سلسلے میں داخل ہوا ہے، لیکن اپنی ظاہری باطنی اصلاح کی فکر نہیں ہے اور دوسری چیزوں کی فکر ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کوئی ہارٹ سرجن ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے 6 مہینے وقت نہیں ملتا، انسان ہارٹ سرجن سے جا کے کہے کہ جی یہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، اس کو مرمت کیسے کرنا ہے، اس کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. جو اس کا کام ہے اس کے ساتھ وہ چیز کنسلٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی. تو دوسرا ہو گیا اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرنا اپنی اصلاح کی نیت سے، ٹھیک ہے جی. اور نسخہ ولایت کا جو تیسرا جز ہے، جو نسخہ ولایت کا، وعلیکم السلام، جو نسخہ ولایت کا جو تیسرا جز ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا جز ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ٹھیک ہے نا جی. یہ انجیکشن ہے، جیسے نا شربت سیرپ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، خمیرہ میٹھا ہوتا ہے، معجون میٹھا ہوتا ہے، یا اور بھی کئی دفعہ دوائیاں میٹھی ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ دوائی کڑوی ہوتی ہے. یہ انجیکشن ہوتا ہے، وہ بعد میں لگ کے بھی 4 دن بندے کا نا وہ بازو درد ہی کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نسخے کے اندر کچھ چیزیں میٹھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کڑوی ہوتی ہیں، نگلنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا تیسرا جز، تیسرا کہ چوتھا،
تیسرا جو نا تیسرا جز ہے کیا ہے؟ اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا. ٹھیک ہے نا. ویسے میرا تو یہ ذہن تھا، ارادہ تھا کہ یہ 5 چیزیں ہیں نا، تو ہر ایک چیز پہ ایک مجلس ہو، تو انشاءاللہ ایسا بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو خیر اب یہ تیسرا اس میں آ گیا کہ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا. ٹھیک ہے نا. اور چوتھا کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے نا، وہاں پر ان اسباب سے بھی بچنا ہے جن اسباب کو اختیار کرنے سے انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. اور آج کل چاہے کوئی شادی شدہ ہے، چاہے کنوارا ہے، چاہے کالے بالوں والا ہے، چاہے سفید بالوں والا ہے، ٹھیک ہے، آج کل میں جو ہمارا جو گناہ کا جو سب سے بڑا سبب ہے نا، وہ یہ خبیث ہے، یہ والا، یہ موبائل ہے. تو اس لیے اس سے انسان جتنا دور رہ سکتا ہے نا اتنا دور رہے. بلکہ ہمارے تو جو ہے نا ہمارے شیخ ذوالفقار احمد صاحب دامہ برکاتہم تو یہ فرماتے ہیں موبائل کو گھر میں اس طرح سے رکھو جیسے گھر میں چھری رکھتے ہیں. اب چھری کو ہر وقت سینے سے لگا کے تو نہیں پھرتے نا، گھر میں چھری کی ایک جگہ ہوتی ہے اور دوسروں سے بچوں سے بچا کے رکھی جاتی ہے. چھری کے جب اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، پھر اس کو وہیں رکھ دیتے ہیں. تو گھر میں موبائل کو اس طرح رکھا جائے جس طرح گھر میں چھری رکھتے ہیں. اور وہ تو یہ بھی فرماتے ہیں شیخ ذوالفقار احمد صاحب دامہ برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے، وہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کروڑوں انسان اس موبائل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. یہ بڑی سخت بات ہے. کروڑوں انسان اس موبائل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب مجھے وہ صحیح طرح سے یاد بھی نہیں ہے کہ وہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی. اس رپورٹ میں یعنی وہ تھے کوئی یورپ کے ہی تھے کچھ لوگ، تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ جو سیل فون ہے نا، جو اینڈرائڈ فون ہے، اس کا استعمال وہ کچھ لوگ تھے، ایک مخصوص تعداد تھی ان کی، انہوں نے نا اس موبائل کا استعمال کچھ مہینے کے لیے چھوڑ دیا، اس موبائل کا استعمال. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اس موبائل کا استعمال چند مہینے چھوڑنے کے بعد اپنی زندگی میں جو خوشگوار تبدیلیاں محسوس کی وہ اس رپورٹ میں لکھی تھی. میری نظر سے وہ سرسری سی گزر گئی، مجھے تبدیلیاں اب یاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس سے ہم جتنا بچ سکتے ہیں نا بچیں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ہم جلدی جلدی رات کو نا ہم اللہم بسمک اموت واحیا جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جلدی جلدی سورت اخلاص فلق ناس پڑھ کے فٹافٹ اپنے پھونکے چھونکے مار کے نا موبائل پہ اٹھا کے نا اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کی آیا. اور صبح کو بھی جو بہت جو ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والا یا جو جناب جس نے صبح اٹھ کے دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، وہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے ساتھ. اور ساتھ میں رات میں جو ہے نا اس پہ کیا پوسٹیں آئی ہیں، کس نے کیا کوئی سٹیٹس لگایا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں تو ایک عجیب دیکھتا ہوں، نام نہیں لینا چاہیے، ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ روزانہ ان کا جو سٹیٹس ہے نا 2:40 پہ، 1:30 پہ، 3:28 پہ، ٹھیک ہے نا، اور 2:47 پہ اس وقت سٹیٹس لگ رہا ہوتا ہے. تو جتنا ہمارا جو ہے نا نقصان اس موبائل نے کیا ہے نا اتنا نقصان ہمارا آج کوئی اور چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اور بھی یعنی اب یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیوں کالجوں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے پڑھنے پڑھانے والے، یہ کہیں نہ یہ انٹریکٹ یہ ہو جاتے ہیں کسی لڑکی میں کسی لڑکے میں. ٹھیک ہے. اب اسے جان نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ہمارے حضرات فرماتے ہیں کیا کرو، اس سے اللہ کے لیے جھگڑا کر لو، اس سے ہاتھا پائی ہو جاؤ ہلکی پھلکی. جو ہاتھا پائی ہو جاؤ گے، اس سے لڑائی ہو جائے گی، اس کو 2-4 گالیاں سنا دو، اس کی بےعزتی کر دو. اللہ کے لیے کر رہے، اس لیے کر رہے اللہ کرے میری اس سے جان چھوٹ جائے.
تو چوتھی جو چیز ہے نا، تیسری چیز ہے گناہ سے بچنا، اور چوتھی چیز اس سے جڑی ہوئی ہے اس نسخہ ولایت کی کہ جن اسباب میں پڑھنے سے، جن کاموں میں مبتلا ہونے سے انسان گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان اسباب سے دور رہے۔ اب ہمارے جو ہے نا وہ ہماری نوجوان نسل ہے، کمپیوٹر تو گھٹی میں پڑ گیا نا، اب اس سے جان نہیں چھوڑنے والی 100%، جو حال کر دیا اس سے جان نہیں چھوڑنے والی۔ تو اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تم نے جب لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر پر تم نے کوئی کام کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ میں ایک نکر والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کمرے میں نہ ماما نے آنا، نہ میرے باپ نے آنا، نہ کسی نے آنا، نہ اس نے آنا، تو کسی نہ کسی وقت میں جو ہے نا وہ نفس اور شیطان کان میں پھونک مار دیتے ہیں، نکل جاؤ ادھر کو، اس پہ ہی، انٹرنیٹ پہ ہی۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ تم گھر کے سینٹرل روم میں بیٹھ کے یوز کرو، کبھی کو ادھر سے گزر رہا ہے، 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 یعنی جس وقت جس جگہ پہ انسان 24 گھنٹے گھر والوں کی نظر میں ہو، تو ایسی جگہ پہ جب لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر رکھ کے کام کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب یہ نہیں ہے، اب ایسا بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، بات ہماری ہر دفعہ لمبی ہو جاتی ہے، 31 منٹ ہو گئے۔ تو اب یہ ہمارے ساتھیوں میں ہی تھے، ایک صاحب تھے، وہ ماشاءاللہ 30-32 سال ان کی عمر، اور 30-32 سال انسان پورا ینگ ہوتا ہے اس وقت میں، تو ماشاءاللہ بڑے امیر تھے ہیں۔ تو انہوں نے نا اپنے کوئی بزنس کے سلسلے میں نا وہ چائنا گئے، تو اب وہ اکیلے ہی گئے، ادھر سے چائنا گئے، تو اب وہ چائنا انہوں نے 3-4 دن وہاں رہے، کچھ میٹنگز تھیں، کچھ انہوں نے مشینری وغیرہ وہاں سے لینی تھی، تو کام تھے ان کے، 3-4 دن ان کو وہاں لگے، اور یہاں سے گئے ہیں تو ایئرپورٹ پر ان کو چائنیز لڑکی نے ریسیو کیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ جو چائنیز لڑکی ان کو جس کار میں مطلب ان کے ہوٹل پر یا جس جگہ پہ لے کے جانے کے لیے آئی تھی، اس کار کی ڈرائیونگ بھی چائنیز لڑکی کر رہی تھی۔ اچھا، وہ ہوٹل پہنچ گئے جب، جہاں بھی ان کا روم تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ان کے یعنی ان کو وہاں پر انہیں 3-4 دن وہاں رہنا، ان کو کسی قسم کی کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی کھانا منگوانا ہے، کوئی چیز منگوانی ہے، تو ان کے لیے جو 3-4 دن کے لیے جو ہے نا وہ جس کو متعین کیا گیا چائنیز لڑکی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اللہ کی شان کہ انہوں نے اپنے بزنس کے سلسلے میں وہ جو میٹنگ کرنی تھی، 3-4 دن کے لیے جو میٹنگ ہونی تھی نا، تو وہ جنس سے میٹنگ ہونی تھی، یعنی جن سے ڈیلنگ تھی، سارے وہ بزنس کے معاملے سارے طے ہونے تھے، وہ بھی لڑکی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ خیر وہ بیچارے 4-5 دن انہوں نے وہاں جو کچھ بھی کرنا تھا، جو کام چائنا میں کیا، واپس آ گئے۔ تو وہ واپس آئے اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے یہ کہا کہ میں نے ان 4 دنوں میں نا کسی بھی چائنیز لڑکی کو نہیں دیکھا۔ مطلب نہیں دیکھا سے مراد یہی نہیں کہ وہ پلاسٹک کا بنا ہوا تھا بندہ، یا جناب وہ جو ہے نا وہ کاغذ کا بنا ہوا تھا۔ اب نہیں دیکھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹینشنلی، ارادتاً نظر تو پڑتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ بالکل ہی ارادتاً نہیں دیکھا، یہ ہوتی ہے ولایت۔ بہت زیادہ تسبیحاں، بہت زیادہ وظیفے، بہت زیادہ نفلیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ولایت کیا ہے کہ جز ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی بہت زیادہ نفلیں، وظیفے، تسبیحاں اور اس طرح کے جو ہے نا وہ پڑھنے پڑھانے کے کام نہیں کرتا، صرف فرائض، واجبات، سنت کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ سے بچنے کا پورا اہتمام رکھتا ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہے، آتھورائزڈ ولی ہے۔ تو اسباب گناہ سے بچنا جی۔ اور 5ویں جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اتباع سنت۔ زندگی کے ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت
پر عمل. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی میں وہ پہلے بھی شاید میں نے یہ بات سنائی ہوئی ہے، تو آج پھر مجھے وہ تازہ ہو گئی. تو میں نے کتاب کے اندر پڑھا، ہمارے مفتی یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ہوتے تھے. یہ کوئی آج سے کوئی 1000 سال پہلے کے نہیں تھے کہ جی اس وقت تو اس طرح ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 15 سال لگاتار لوکی کا سالن کھایا. کیوں کھایا؟ کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی. 15 سال 15 سال صبح بھی لوکی، دوپہر بھی لوکی، شام بھی لوکی، ہفتہ بھی لوکی، اتوار بھی لوکی، پیر بھی لوکی، منگل بھی لوکی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 15 سال. مجھے حال طاری ہو گیا کہ یہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے میں انہیں یہی کھانی ہے. اب لوکی ٹھنڈی ہوتی، لوکی کہہ لیں یا لوکی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھنڈی ہوتی ہے. میں جس دن اس کا سالن کھا لوں مجھے چھینکیں آتی، ٹھنڈی ہوتی ہے تاثیراً یہ. تو کیا ہوا، 15 سال لوکی کھاتے رہنے سے ان کے جسم کے اندر ٹھنڈک اتنی بڑھ گئی کہ ان کی جان کو خطرہ ہو گیا. ہسپتال پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس وقت میں جو بڑے علماء تھے یا جو بڑے اللہ والے لوگ تھے نا، انہوں نے ان کی منتیں کی کہ حضرت اللہ آپ سے اتنا دین کا کام لے رہا ختم نبوت کے عنوان پہ، ٹھیک ہے نا، مرضیوں کے خلاف ماشاءاللہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو امت کا کتنا نقصان ہوگا. آپ کی مہربانی ہے کبھی کبھی لوکی کھا لیا کرو. تو پھر انہوں نے نا یہ لوکی کا جو استعمال تھا نا اس کو تھوڑا کم کیا. اب اس میں ایک آخری بات ہے، پھر ایک باتوں سے باتیں یاد آ جاتی. یہی ایک دفعہ گلگت گئے ہوئے تھے مفتی یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. 1998 میں یہ شہید ہوئے تھے. جمعے کا دن تھا اور شاید جولائی کا مہینہ تھا. تو یہ گلگت گئے ہوئے تھے. تو گلگت میں نا یہ صحابہ، عظمت صحابہ کا جیسے ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، اس پر بات کر رہے تھے. تو انہوں نے بات کرتے کرتے یہ کہا، فرمایا، کہنے لگے کہ بھائی آپ لوگوں میں سے جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اگر تو کوئی آدمی یہ بات تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت نہیں تھی، آسان لفظوں میں ایسا کہہ لیں، تو کہنے لگے وہ میرے ساتھ آئے، خرچہ بھی اس کا میں کروں گا، کھانا پینا بھی اس کو میں دوں گا، میرے ساتھ وہ مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جائے، ٹھیک ہے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ساتھ کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ کیا ابو بکر اور عمر سے آپ کو محبت ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اور کہنے لگے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اللہ نے اس کو سنایا، کہنے لگے کہ مجھے اپنی ولایت پر ناز نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے میرا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ ابو بکر اور عمر کا منکر کوئی آدمی میرے ساتھ اللہ کے نبی کے روضہ اطہر پر جائے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، ٹھیک ہے نا، اس آدمی کو یہ کہلوا دوں گا کہ مجھے ابو بکر اور عمر سے محبت ہے. سمجھ رہے نا بات کو؟ اتنا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق تھا. اب یہ کتنا بڑا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات اس کو سناؤں گا. تو یہ نسخہ جو ولایت ہے نا، اس کے ہیں 5 جز، ٹھیک ہے نا جی. پہلا شیخ نے جو ذکر بتایا، جو مراقبہ بتایا، اس کی پوری پابندی اہتمام کرنا. دوسرا ہے اپنے شیخ کی صحبت اپنی اصلاح کی نیت سے اختیار کرنا، ٹھیک ہے نا جی. تیسرا ہے گناہ سے بچنا. چوتھا ہے
ہر قسم کے ان اسباب کو اپنے آپ سے دور کرنا جن اسباب کو کرنے سے، جن میں مبتلا ہونے سے انسان گناہ کرتا ہے، یعنی اسباب گناہ سے بھی بچنا۔ اور پانچواں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنا۔ تو ان 5 اجزاء سے نسخہ ولایت یا اللہ کا ولی بننے کا جو نسخہ ہے وہ تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قیامت کے دن کی صبح تک جو آدمی ان 5 چیزوں پر اللہ کے فضل سے عمل کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ اپنے فضل سے اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنائیں گے، لیکن اگر ہم اس کو کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو اللہ کا ولی بننے کا یہ جو نسخہ ہے، یہ نہیں ہے کوئی اچانک ہی پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر آ گئی، نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں انسان اس پر چلے ہیں، انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، تو اللہ کے فضل سے ان کو اللہ نے اپنا تعلق نصیب کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بس اللہ کرے ہمیں بھی ان 5 چیزوں پہ عمل نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔